بریک کے بعد حاضر ہیں جی ناظرین. ہم ڈسکشن کا جو پچھلا حصہ تھا پچھلے گھنٹے کا اسی کو آگے بڑھائیں گے. عامر متین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عامر صاحب، پہلے بات جو ہو رہی تھی امپائر کی انگلی والی، وہ آپ کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکی اس کو بتائیے گا ذرا. نہیں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ بڑے متضاد قسم کے ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں. ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ساتھ میں اس طرح کے پھر یہ اشارے بھی دے دیتے ہیں کہ امپائر کی انگلی پر. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویسے ہی ہمیں بھی یہ بڑا سنجیدہ سا مسئلہ ہے، اور چینلز کو بھی، اداروں کو بھی ان طرح کی باتیں ہی کم کرنی چاہیے اور ڈسکریج کیا جانا چاہیے کہ ہم کیوں ان کی طرف دیکھیں. اور فیکٹ یہ ہے کہ میرا خیال وہ بھی بڑے ریلیکٹنٹ ہے. جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ وزیرستان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہر جگہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو ویسے ضرورت بھی نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل ان کے کچھ خدشات تھے اور تحفظات تھے اس گورنمنٹ کی ایروگنس سے کئی ایشوز کے اوپر، تو اس سارے واقعے نے مقصد تو پورا کر دیا ان کا کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ابھی یہ اسرٹ کر ہی نہیں سکتی. جن چیزوں پہ اگر گورنمنٹ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سویلین سوسائٹی آپ کی تھوڑا سا اٹھ رہی تھی اور اپنی ریٹریو کر رہی تھی ٹرف جو ہے، تو وہ میرے خیال اس سارے واقعے سے اگر کسی کے یہ مقاصد تھے کہ ان کو ان کی اوقات میں کرنا، تو وہ پولیٹیکل کلاس اپنی اوقات میں آ چکی ہے. اچھا، تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی نہیں چاہے گی اس موقع پہ رجیم چینج ہو؟ نہیں، آرمی میرا خیال ہے کہ رجیم چینج بالکل نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں ایک سول ملٹری کا ایک لارجر ایشو چل رہا ہے. یہ ایک پاکستان میں یونیک سچویشن ہے کہ 6-7 سال ہو گئے ہیں جب آرمی پاور سے باہر رہی ہے. اس سے پہلے 7 سال تک ایک حکومت پورا ٹینیور، پہلے ہی ایک تو یونیکنیس تھی، پھر آگے بھی 1 سال ہو گیا ہے. تو یہ وہ جنریشن ہے ہمارے فوجی بھائیوں کی جن کو عادت نہیں ہے پاور سے باہر رہنے کی. تو یہ اس لیے یہ ایک آپ ٹرانزیشن کہہ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہے. یہ اس کے سمپٹمز ہیں، کبھی ادھر سے آ جاتا ہے، کبھی مشرف کا واقعہ آ جاتا ہے، کبھی ادھر سے آ جاتا ہے. اس کا میرا بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اس لارجر ملیس کو بہتر مثبت طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. دونوں طرف سے حکومت کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ جناب آپ ہمیں طریقہ بتائیں جس کے کم پیسے کے ساتھ ہم سیکورٹی کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہمیں وارہ نہیں کرتا. اسی طرح ہی فوج کو بھی، ان کو بھی یہ نہ لگے کہ یہ ہماری پاور کٹ ڈاؤن کرنے چاہ رہے ہیں. جب ایک برے چیز میں کہی جاتی ہے تو وہ ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے بھی ہیلپ مانگی جائے کہ جناب کچھ ریفارمز ریکوائرڈ ہیں پرابلی. فار ایگزامپل یہ ہم نے کہ جو جوائنٹ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین کا جو اتنا بڑا ایک ادارہ بنایا تھا، اس کے جو جس وجہ سے وہ بنایا گیا تھا اس کے وہ مقاصد نہیں رہے، تو ادھر بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. بڑے عرصے سے نہیں ہوئے. تو یہ اس کو بحث کریں تو یہ سارے معاملات بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کے ٹولز. اس وقت فار ایگزامپل طاہر القادری صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا مشکوک ایجنڈا ہے. میں ذاتی طور پہ کیونکہ اینی شاہد راواؤں کو پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ آیا تو میرے سامنے میں لکھ بھی چکا ہوں، آج بھی لکھا ہوا ہے. شک ہے کیا؟ میں شک اس میں مارشل صاحب ہے ایک ریٹائرڈ آج کل ٹیلی ویژن چینل پہ بڑے آبزرور بن کے، انڈیپینڈنٹ آبزرور بن کے آتے ہیں. انہوں نے میرے سامنے بریفنگ دی تھی، وہاں پہ اس کی مشرف کی لیگل ٹیم بھی موجود تھی اور جو ہے پیٹ کے لوگ بھی موجود تھے کہ جناب یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا. میں گو بٹوین تھا آپ پارا کے درمیان میں اور طاہر القادری کے درمیان میں، اور میں ہی ادھر سے ادھر جا رہا تھا. عمران خان آن بورڈ ہو گیا تھا، لاسٹ منٹ میں بھاگ گیا. سو وہ پیپلز پارٹی والا جو تھا وہ نہیں ہو سکا، اس کا ری پلے کر رہے ہیں. تو اس میں بالکل وہ ٹولز ہیں. ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کو ڈائریکٹلی کس کی بیکنگ ہے یا وہاں کے کچھ سپلنٹر گروپس ہیں جو ان کو کر رہے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایجنڈے میں خاص طور پہ طاہر القادری صاحب کے تو مشکوک ایجنڈا ہے. ان کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے مختلف ہے. پی ٹی آئی بہرحال ایک نمائندہ پارٹی ہے، مگر ان کے ہاں بھی ارد گرد ایسے لوگ ہیں. چلے میں جواب لے لوں. شیخ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی متین صاحب، آپ کے حلقوں میں بھی یہی بات آئی کہ جی ان کو ابھی بھی فارمر اسپائی چیف کی جو ہے وہ امداد حاصل ہے، ان کے مشورے پہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور سیکنڈ تھاٹ یہ تھی کہ اگر آج ہم مشرف صاحب کو جانے دیتے ہیں this all turmoil will come to an end، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں میری اس کے اوپر ایک ذاتی رائے ہے. پارٹی کے چند لوگوں نے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، مگر میری اپنی ایک رائے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے کا سارا جو کھیل سجایا گیا ہے یہ شاید اس لیے سجایا گیا ہے کہ مشرف کو، اور اس پہ پارٹی لیڈرشپ کی کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی جو سیکنڈ کر دی ہو سیکنڈ کمانڈ کی کسی بھی گفتگو کو یا کسی سٹیٹمنٹ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس گفتگو میں جاتا ہی نہیں ہوں. مشرف والا ایشو جو ہے وہ اس سے بالکل علیحدہ ایشو ہے. اس تماشے کا، اس کہانی کا مشرف سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے. جب پہلے قادری صاحب یہاں پہ آئے تھے
پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اس وقت تو کوئی اس قسم کا ایشو نہیں کھڑا تھا کہ جی اب ایسے نہیں کریں گے تو یہ مشرف کو جانے دیں گے. تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو، چلیں آپ یہ میری رائے ہو سکتی ہے، anybody can disagree with it, but اس کہانی کا شکسا بینڈ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کون سی کہانی؟ یہ جو ابھی اپوزیشن نے سڑک پہ ایک جو کہانی چل رہی ہے ابھی، لیکن میں تو اس کو غلط یا صحیح نہیں کہوں گا کیونکہ I have to stay on the other side، ایک باہر رہ کے آبزرو کروں گا، لیکن چونکہ آپ ایک پارٹی ہیں اس میں 2-3 سینیریو بنائے جا سکتے ہیں نا. اگر مجھے پتا ہو کہ اس کہانی کا اینڈ کہاں ہوگا یا کسی اور کو بھی پتا ہو اس کا اینڈ کہاں ہوگا، تو پھر یہ آپ کے ٹاک شوز اور یہ کہانی ختم نہ ہو جائے، پھر ساری تو کہانی ختم ہوگی. جیت آپ اپنی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیت سیاستدان جو ہوتے ہیں نا یا پولیٹیکل قوتیں، وہ جب بھی کسی راستے پہ چلتی ہیں تو وہ جیت کے عزم کے ساتھ چلتی ہیں کہ جیت ہماری ہی ہوگی. اور اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ جیت آپ کی ہوگی تو پھر تو آپ دل ہار گئے، آپ کی کہانی ختم ہو گئی، آپ تو اس ریس کے گھوڑے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑیں. میں یہ سمجھتا ہوں سینیریو کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا جی کیا ہوگا. دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری خواہش ہے اور بہت زیادہ خواہش ہے کہ مصالحتی کمیٹیاں جو بنی ہیں بیچ میں، جو نیگوشیٹ کر رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، یہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں جس سے اسٹیٹ آف پاکستان کا کوئی نقصان نہ ہو، جس سے ادارے اور سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہیں، ان کی اگر کوئی رہی صحیح کوئی ان میں کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی سبسٹنس رہ گیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ بس جائے. یہ ملک صاحب تو کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے گفتگو بھی سنی میڈیا پہ کہ جی ڈیڈ لاک اب تصادم کی طرف جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی نہ کس طرح سے، اچھا میں خیر یہ میں غلط لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میرے پہ بات آ جائے گی، ہم نے کو کہتے ہیں جی ہم نے کوشش نہیں کی، ہمیں گورنمنٹ نے اپروچ کیا، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ بیچ میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں. آپ نے زرداری صاحب کراچی بھی آ گئے، آپ نے اپروچ کیا ان کو؟ زرداری صاحب کو آنے کے لیے نہیں، مطلب پیپلز پارٹی کو اپنا کردار نبھانے کے لیے، وہ چاہے کسی بھی طرح سے. میری بات سنیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود ہے. جس وقت یہ کرائسس آئے، ہم نے اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹی سے گفتگو کی اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے جو اس وقت موجود ہے ادر دین پی ٹی آئی اور وہ جو دوسری پارٹی ہے، انہوں نے اس معاملے پہ ہم سے اتفاق کیا، ہماری ہیلپ کی، ہمیں سپورٹ کیا. فیسیلیٹیٹ کرنے میں ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ایک کام اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم اس میں کون سی شرم ہم نے محسوس کرنی ہے کہ جب ہم نے تمام پارٹیز کو بٹھا کے کہا کہ بھئی یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش نظر آ رہی ہے، اداروں کے خلاف ہے. پارلیمنٹ میں صرف ہم تو نہیں بیٹھے ہیں، آپ تمام جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ تمام جماعتوں کے پاس ایک ایک صوبہ موجود ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا، آپ نیشنل اسمبلی کے تو استعفے لیتے ہیں مگر آپ کے پی کے استعفے نہیں مانگتے ہیں. سو بہت سی چیزیں ہیں جو اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو مشکوک کرتی ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ابھی تک آن بورڈ ہیں، کھڑے ہیں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا، وہ آپ نے پوچھا سر نیشنل اسمبلی کے بھی انہوں نے استعفے دیے نہیں ہیں. ہاں جی انہوں نے اعلان کیا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں متین صاحب سے پوچھوں گا یہ سوال، یہ کہ وجہ کیا ہے؟ آخر اعلان تو کر دیا بابا کے دو حال. وہ بات یہ نا کہ آپ، میں اگر ناراض نہ ہوں میڈیا والے میرے بھائی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی ہم بیان دے بیٹھتے ہیں، ویسے بیانوں میں تو ہمارا ریکارڈ کو اچھا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کی ہیمرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، حق ہے، چینلوں نے بھی چلنا ہے، آپ کی ریٹنگ اوپر جانی نہیں. اس کرسی کا خاصا یہ ہے کہ اس پہ تنقید ضرور آتی ہے اس کرسی. مگر میں یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے خان صاحب کا استعفے لینا، شاہ محمود قریشی کا پکڑ کے دکھانا کہ یہ جی آخری مراد شہید کا بھی استعفیٰ آ گیا ہے اور یہ فلانے کا بھی استعفیٰ آ گیا ہے، اس کے باوجود آج تیسرا دن ہے عامر بھائی، میرے خیال میں چوتھا دن ہے، نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اسپیکر موجود ہے، مگر جو ہمارے محترم ہیں، جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، خان صاحب ہیں قابل احترام، وہ استعفے وہ صرف مطلب ہے کہ 2 منٹ کا فاصلہ ہے جو آپ نے کراس کرنا ہے، وہ نہیں پہنچ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ انفارمیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ بہت سے ہمارے بھائی دوست نوجوان جو پہلی دفعہ اس سسٹم کا حصہ بن کے آئے ہیں، مگر وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، نوجوان ہیں، مگر ان کی فیملیز جو ہے وہی پرانے سسٹم کا حصہ رہی ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ ایم این اے بننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. میں ذرا اس کو مکمل کر لوں تو وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے ہیں. استعفے جتنے اعلان کیے گئے اتنے پورے نہیں ہو رہے. میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے مگر ہماری اطلاع اس وقت تک یہ ہے. ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا نا، آپ نے سوال پوچھ لیا، وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا، اور یہ میری خان صاحب سے اور پی ٹی آئی والوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا گیا، جو چند دن پہلے ایک اینکر کے ساتھ خان صاحب نے خود ریکویسٹ کیا تھا، چلو یار ہم نے دیر کر دی مگر ہم نے آپ کی بات مان لی.
آپ کہتے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں یہ بڑے بہترین ہیں، یہ ہے، آپ کو چودھری افتخار کی طرح ان کے اوپر کوئی ایسا لیک آف کانفیڈنس بھی نہیں ہے، تھینکس گاڈ آپ کو ان کے اوپر کانفیڈنس ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر یہ تحقیق کر لیں خان صاحب، اگر تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں، یہ تحقیق کر لیں، ہر طریقے سے تفتیش کر لیں، تمام ادارے سپریم کورٹ کے اس کمیشن کو جواب دہ ہوں گے، اس کے بعد اگر یہ اس کی فائنڈنگز آ جائیں کہ گڑبڑ اس طرح نہیں ہے جس طرح بتائی جاتی ہے، تو پھر خان صاحب آرام کر جائیں، ہم پہ مہربانی کریں، اپنے لوگوں پہ آرام کریں۔ اور اگر میں آگے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور اگر وہ کمیشن یہ کہہ دے کہ یہ تو سارا رگ تھا اور یہ ساری بدماشی تھی اور یہ سارا فراڈ تھا، تو پھر میری جان ہماری کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، آپ نے کیا مانگنا ہے، پھر ہمیں خود چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہمیں قمر زمان کارا صاحب نے بھی جوائن کیا۔ قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خان صاحب نے خود آپ کا نام لیا اور آگے بڑھ کے رول ادا کرنے کو کہا ہے، تو سر کیا خاکہ سوچا ہے آپ نے اس معاملے کو سلجھانے کا؟ بہت شکریہ جی، میں تو خان صاحب کا شکریہ ادا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جیسے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کام کے لیے تو بنیادی طور پہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اگر گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی ذمہ داری دے یا کہے تو بالکل پاکستان کی خدمت کے لیے بندے کا کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر حکومت چاہے گی اور وہ بڑی جماعت سے بات کرے تو میں کوئی بڑا عالم فاضل آدمی نہیں ہوں، لیکن اگر میں کچھ خدمت جا کے کر سکوں، کوئی ترلا محنت کر سکوں اور اس میں کوئی وزن پیدا ہو جائے تو کوئی مجھے میرے لیے بہت بڑا۔ چلیے، تو اچھی بات ہے۔ تو کارا صاحب کیا حکومت نے پھر آپ سے رابطہ کیا اب تک؟ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی فارمل رابطہ نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ اگر چاہے گی تو میں بھی جا کے ان سے ریکویسٹ کر سکوں گا۔ یہ بات بہرحال اپنی جگہ معتبر ہوتی ہے جی کہ جن لوگوں کے اوپر جس سے بات کرنے جا رہے ہوں، اگر اس کو کچھ لوگوں پہ اعتبار ہو، اعتماد ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو، کمفرٹ لیول زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے بہت دنوں سے کہنی شروع کی تھی کہ ایک ایسی کمیٹی بنائے۔ خان صاحب نے چلو میرا بھی نام لیا، لیکن میں نے تو کہا تھا کہ پارلیمان کے پارلیمنٹری لیڈرز کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں جس کو خان صاحب کے پاس بھیجیں، طاہر القادری صاحب کے پاس بھیجیں۔ یہ جو سیاسی برادری جب جا کے بات کرے گی تو ان کی بات سننی پڑے گی، اور جو بات شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ خان صاحب کو اپنا مطالبہ جو آخری سطح پہ انہوں نے جا کے وزیر اعظم کے استعفے کا اور اسمبلی کی ریزولوشن کا کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس پریشر کو، اس طاقت کو جو انہوں نے یہ اسٹرگل کی ہے، یہ ایک اسٹرینتھ ہے، اس اسٹرینتھ کو، اس طاقت کو استعمال۔ تو کارا صاحب کیا آپ بھی خان صاحب کو یہ سمجھائیں گے کہ جی وزیر اعظم کے استعفے والے مطالبے سے کچھ کنارہ کشی کریں، دستبردار ہوں؟ دیکھیے یہ باتیں تو خیر جی اگر مجھے گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری دی، بڑی اہم قومی خدمت ہے، اس ذمہ داری میں مجھے شامل کرنے کی بات کی ہے، جماعت نے کہا تو بسم اللہ، مجھے خوشی ہوگی۔ پھر جا کے بہت ساری باتیں ہوں گی، میرے خیال ہے وہ اگر کوئی بات ایسی ہو تو میرے ذہن میں آف اینڈ ہے بھی، پھر میرا خیال ہے اگر مجھے یہ میری قسمت میں ہو کہ مجھے موقع کو ایسا ملے، مجھے ابھی پھر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا کارا صاحب، آپ کے خیال میں کہ یہ استعفے کا مطالبہ آپ کے خیال میں آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا آپ واپس کب آ رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے میٹنگ بھی کال کی ہے تو اس میں شرکت کریں گے آپ؟ جی بالکل، میں یہاں پاکستان ڈے کے حوالے سے ناروے میں ہمارا فنکشن تھا، میں دبئی سے ناروے آیا اور میری پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ، میرے کنسٹیٹوئنسی کے گجرات کے، ویسے پاکستان بھر کے بہت سارے دوست یہاں پہ رہتے ہیں، تو ایک پاکستان ڈے کے حوالے سے کل جلسہ تھا، کل میں اس میں شامل ہوا اور آج میں انشاءاللہ واپس اپنا سفر شروع کروں گا، رات کو ملک واپس پہنچ جاؤں گا۔ اور استعفے والی بات بھی بتا دیجیے گا، یہ مطالبہ آپ کی رائے کیا ہے اس مطالبے کے بارے میں، آئینی ہے غیر آئینی؟ مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے، مطالبے وزیر اعظم سے، وزراء سے، وزرائے اعلیٰ سے ہمارے دور میں بھی ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے اور اس کو کوالیفائی کیسے کرنا ہے۔ اگر مطالبہ اس بنیاد پہ ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا تو دھاندلی زدہ الیکشن کو دھاندلی زدہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے خان صاحب کا جو تحفظ تھا، جو وقاص صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کمیشن کے ٹی او آر میں جو بات شامل کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن پولنگ جو ہے ہوئی ہے، جس کو خان صاحب آج سے 1.25 سال پہلے سے الیکٹ کر رہے ہیں، اس کو اوپن کیا جائے، ان حلقوں کے ریزلٹ دیکھے جائیں، آڈٹ کیا جائے، تاکہ وہ ایک اچھا رستہ ہوگا۔ ابھی جو ٹی او آرز ہیں اس کے تحت تو عمران خان کے اوپر اونس آ گیا ہے کہ وہ جا کے بتائیں چیف جسٹس صاحب کا نام انہوں نے کیا، وہ بتائیں کہ انہوں نے، یہ اگر ہم نیتن کرنا چاہتے ہیں
बिल्कुल ठीक है। कमर समान कारा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कारा साहब से सवाल कर सकता हूँ? जी कारा साहब, आमिर मतीन बोल रहा हूँ, कैसे मिजाज है आपके? जी मैं खैरियत से, आमिर साहब आप खैरियत? बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए और सारे निज़ाम को चलाने के लिए पूरा गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रही थी, मगर यहाँ एक तासुर आ रहा था कि आसिफ ज़रदारी साहब अब क्योंकि कराची आ चुके हैं तो शायद उस सपोर्ट को रिकंसिडर किया जाए। कोई तब्दीली आपकी अप्रोच में आने के कोई इम्कान है पीपल्स पार्टी की? आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि जमातों की पॉलिसियां इस तरह कोई नी जर्क रिएक्शन से चेंज नहीं हुआ करती। और पीपल्स पार्टी का जमहूरियत की बहाली के लिए, उसकी सस्टेन करने के लिए पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ स्ट्रगल की है बल्कि अपने ऊपर जबर करके भी, अपने साथ होने वाली जातियों को भूल के भी इस मामले में पेशरफ्त की है। उसमें कोई रोल बैक वाली पोजीशन नहीं होगी। अभी मैं कल, हमारी मीटिंग हुई है परसों दुबई में, तो वहां हमने रिट्रेट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन को। लिहाजा बिल्कुल वापसी वाली नहीं, हम अगर कोई मुस्बत रोल अदा कर सकते होंगे और अगर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज भी हैं, बेशुमार सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के अपने डायरेक्ट लिंक्स भी हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि पीपल्स पार्टी इसमें अमलन जो रोल अदा, खुर्शीद शाह साहब बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, बाकी हमारे दोस्त अदा कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट मजीद रोल चाहेगी तो जरदारी साहब उस रोल को निभाने की कोशिश कर सकते हैं, जो सिस्टम को स्ट्रेंथन करे, जो पार्लिमानी निजाम को स्ट्रेंथन करे। कारा साहब, अभी तो चूंकि आपके रोल की डिमांड की थी खान साहब ने, तो देखना है कि आप अपना रोल कैसे निभाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारा मौजूद पैनल पर मौजूद है, एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मौजूदा सिनेरियो पर बात भी होगी, साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे जी कि अब ऐसे कौन से ऑप्शंस रह चुके हैं अपोजिशन पार्टीज के पास, गवर्नमेंट के पास, कि जिन पे एक मुत्तफिका राय कायम की जा सके और इस मामले को सुलझाया जा सके। टेक अ ब्रेक जी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। जनरल साहब, इसी सूरत हाल से जुड़े कुछ दीगर पहलुओं पर भी बात करते हैं। कादरी साहब का एक मुतालबा है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है, जो वो आनी चाहिए। अच्छा, इसकी कुछ वजाहत जो है वो उन्होंने नहीं की। जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके लोगों से बात करता हूँ कि अच्छा यार ये कैसे फॉर्म होगी, इसको कौन बनाएगा, तो देखें जी बात फिर हम देखी जाएगी। मतलब वो उस वक्त खाका क्लियर नहीं कर रहे, आया उनके ज़हन में है नहीं या अभी वो बताना नहीं चाह रहे। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या हो सकता है ऐसा? खैर, होना तो कोई कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में या दुनिया में, लेकिन होना नहीं चाहिए और ये बिल्कुल गलत रास्ता होगा। और ये वही लोग इस किस्म की सोच रखते हैं जो चाहते हैं कि जमहूरियत जो है उसको डीरेल किया जाए। चूँकि ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, ये तो हमने कई दफ़ा ट्राई की है, माजी में भी की है, और उसके आपने नतायज देखे हैं। जब तक आप, यानी मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जमहूरियत में कमिटमेंट ही नहीं है आपका, और आप चाह रहे हैं कि जमहूरियत को भी डीलेजिटिमाइज कर दें। एक तो आप जिस किस्म का एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग, देखिए एक चीज़ होती है कि हुकूमत के खिलाफ आप हों, वो एक अपनी जगह पर है। हुकूमत के खिलाफ होना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ हैं तो फिर आप चाहते क्या हैं? तो मेरा तो सवाल ये है इन लोगों से कि बहुत से इनमें से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि ये सिस्टम को ही तोड़ना चाहते हैं। जब सिस्टम को जब आप तोड़ना चाहते हैं तो फिर जाहिर है वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी आ सकती है, फौजी जो मतलब फिर, लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किसकी होगी? सपोर्ट या तो आवाम की तो नहीं हो सकती, तो वो फिर एक इदारे की होती है। तो वो कौन सा इदारा है? उसको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। वो एस्टैब्लिशमेंट कौन होती है? ये फौज भी होती है, उसमें से ब्यूरोक्रेसी भी होती है, वो ऐसे पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो कि कभी जीत नहीं सकते इलेक्शंस में, तो वो बन के एक मतलब ये कि वो एक पावर सेंटर बन जाता है। तो देखिए ना, वो पावर सेंटर जो है उसका कोई मुस्तकबिल तो नहीं होता और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती है। तो फिर वही चीज़ हम दोहराना फिर चाहते हैं। तो जब ये बातें की जाती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अवामी पार्लियामेंट तो जनरल साहब उन्होंने लगा ली है। देखिए ना, बात यह है कि पार्लियामेंट, लेकिन जिसमें मैं एक बात, बनाएगा कौन, ये करेगा? खाका कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल है या नहीं, एक लदा बहस है, लेकिन अगर आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाना भी आप ही का काम है। फिर देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो दोनों साइड्स को लचक दिखानी चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि लचक ये नहीं दिखाते हैं
اور کانفرنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے جو پھر نتائج ہوں گے ان کو قبول کرنے پڑیں گے، پھر اس کے نتائج، اور پھر ملک جو ہے اس کو جو نقصان ہوگا وہ پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور تاریخ بھی پھر انہی کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ اس کا میں شیخ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ شیخ صاحب، آپ جو ہے گورنمنٹ میں بھی ہیں، اب زیادہ ریسپانسبلٹی چونکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے جی گورنمنٹ کو سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ سنجیدگی سے سوچے، خواہ وہ پہلے سوچ بھی رہی ہو، لیکن گورنمنٹ پہ ذمہ داری آتی ہے، تو ان کو اب آپ کیا پروپوز کرنے جائیں گے، کیا دینے جا رہے ہیں جو یہ لے کے خوش ہو جائیں اور پھر معاملہ ریزالو ہو جائے؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا آپ نے، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، ان کی باقی ڈیمانڈز پوری کر لیں گے آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو آپ کی میں اس سے اتفاق کرتا چلوں، یہ صرف لوگوں کا کہنا نہیں ہے۔ جب عوام آپ پہ مہربانی کرے اور آپ کی پارٹی کی حکومت ہو تو پھر ذمہ داریاں سب سے زیادہ آپ کی ہی ہوتی ہیں پولیٹیکل سسٹم میں۔ جمہوریت میں پھر جس کے پاس جو ہے نا وہ تخت ہے، اسی کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، جس کا صدر ہے، جس کا وزیر اعظم ہے، جس کی کیبنٹ ہے، اسی پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری اوبویسلی باقی پارٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائیں، ویری رائٹلی سیڈ آپ نے کہا، اور وہ بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پی ایم ایل این کی کہ ریزگنیشن تو ہم اس پہ کسی قیمت پہ بات نہیں کر سکتے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ احترام کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ ناراض ہیں، غصے میں ہیں، مانگتے ہیں استعفیٰ، مگر یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے مانگ لیا اور ہم نے دے دیا، تو وہ تو ہوگا نہیں۔ اب آگے گفتگو یہ ہے کہ ہم آپ کو کیا آفر کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، بالکل ہم وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کمیشن کی بات کرتے ہیں، قائرہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ٹی او آرز جو ہیں، بھائی جب نیت ہو معاملے کو ٹھیک کرنے کی تو پھر ٹی او آرز چینج کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ٹی او آرز جو ہیں وہ اس کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ان میں ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی خان صاحب تو ایک اور گفتگو کر رہے ہیں، ریزگنیشن کے اوپر فوکس ہے، دوسرے ہمارے جو بہت ہی محترم ہے علامہ طاہر القادری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نیشنل گورنمنٹ کے بننے تک نہیں جاؤں گا۔ اچھا، میں مائنڈ مت کیجیے گا، میں آپ سے گفتگو شروع کروں گا۔ میں شہزاد چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے بھی کچھ ان کا ورڈکٹ بھی لے لیں، ان سے بھی بات کر لیں۔ چودھری صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں پوری صورتحال میں؟ اور اب چونکہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اینڈ تو اس کا ٹیبل پر ہی ہوگا، مذاکرات پر ہی ہوگا، آپ کو کوئی حل نظر آ رہا ہے اس کا؟ دیکھیے، دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور تمام لوگوں کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر تو اس کا حل سیاست کے باہر سے آیا تو پھر تو سیاست کو بہت نقصان پہنچے گا۔ یعنی حل کسی بھی شکل میں، ضروری نہیں کہ مارشل لا ہے، لیکن کوئی بھی حل جو سیاست کے ڈومین کے باہر سے آئے تو وہ پھر سیاست کے لیے خطرناک ہے اور وہ ریاست کو بھی پیچھے ڈال دے گا وقت کے اندر۔ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سیاست کے اندر ہی اس کا حل ڈھونڈنا ہے؟ سیاست کے اندر حل ڈھونڈنے کے لیے آپ کوئی فائنل پوزیشن نہیں لے سکتے جس طریقے سے تحریک انصاف نے لی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا نقطہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے استعفیٰ دیں گے۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ ایک فائنل سٹانس تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلا سٹانس نہیں ہو سکتا، اس کے بعد چیزیں نہیں سٹارٹ ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ فلیکسیبلٹی جس طریقے سے باقی آپ کے پینلسٹ کہہ رہے ہیں، میں سن رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بالکل سے مناسب بات کر رہے ہیں، فلیکسیبلٹی ہوگی دونوں اطراف کے اندر تو تبھی اس پہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ زیادہ سٹبن کون ہے چوہدری صاحب؟ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی سٹبن، دیکھیے سٹبن تو اس میں دونوں ہی سٹبن ہے نا۔ دوسری بات جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ حکومت کو بھی جو بڑائی ہے اس کی، جو اس کا ڈومینیٹنگ پریزنس ہے ہر جگہ کے اندر، اسٹیٹ سٹرکچر اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے پاس اپنی حکومت ہے، تو اس حکومت کو جو کہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، کوئی ایسا انیشیٹو کریٹ کرنا چاہیے کہ جو کہ اس جمود کو توڑے۔ یعنی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی، یا ویٹ دیم آؤٹ، یا ان کی سٹیم ختم ہو جانے تک ان کو اس طرح رن کرو کہ وہ 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر ختم۔ دس از نو اسٹریٹجی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا آج 50 ارب کا یا 5 ارب کا یا 7 ارب روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے، 10 ارب کا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ 10 دن اور کریں گے 100 ارب اور کر لیں گے نقصان اپنا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، دس از نو وے آف موونگ، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ کل، آج جمعہ ہے چکے تو کل انگلی اٹھ جائے گی۔ اب اس چیز نے نا لوگوں کو بڑا عجیب سا وہ بنا رکھا ہے دماغ میں کہ جناب یہ امپائر ہوتا ہے، وہ ایک ہی طاقت ہے اور وہ شاید اپنا کردار نبھائے گا آ کے۔ تو آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ دیکھیے جی، ابھی تک تو جو امپائر ہے
I respect Imran Khan for many things. ایک میرا خیال ہے ان کی یہ جو رول ہے جس کے اندر کہ انہوں نے موبلائز کیا ایک پبلک اوپینین کو, بہت بڑا رول ہے ہماری سیاست کے اندر. پھر ایک قسم کا یہ احساس دلانا کہ دیر آر تھنگس بیونڈ الیکٹورل پالیٹکس, بہت بڑا رول ہے عمران خان صاحب کا. لیکن فی الحال مجھے تو صرف انہیں کی انگلی اٹھتی نظر آتی ہے. ہی از اے بالر آلسو, اور وہ انگلی بھی اٹھا دیتے ہیں. تو مطلب یہ آئی تھنک دیر آر سم فیکچوئل تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. فار ایگزامپل 38 سیٹس ہیں ان کی جو کہ اس وقت جو لوگ اس وقت وہاں پہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں. اگر ان 38 سیٹوں کے مقابلے میں 308 لوگ جو ہیں یا 10 لوگ وہ اپنے استعفے دیتے ہیں بیکاز 38 ڈونٹ لائک دیم, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا متین صاحب, یہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے پھر چونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے, وقت بہت کم ہے. کی اجازت سے کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک ایئر مارشل صاحب کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور اس میں کئی لوا شہزاد چودھری صاحب بھی کیونکہ ایئر مارشل رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایئر مارشل نہیں ہے جن کا میں آپ کی بات پہلے ہی سمجھ گیا, تو میں اس لیے یہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شہزاد چودھری صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ بالکل بھی وہ والے نہیں ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں. عامر متین ہمیشہ کے کالم کے بعد میں 2-1 دن چھپ کے پھرتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے کس طرح جاؤں گا. کسی دن جی آپ کو اکٹھا بلائیں گے, پھر کلیریفیکیشن ابھی تو دے دی عامر صاحب نے, مزید بھی ہو جائیں گی. بہت بہت شہزاد چودھری صاحب. ناظرین, ہم اپنے پینل سے گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے, آگے بھی کرتے رہیں گے, اور ابھی ایسی چیزیں ہیں جن کو زیر بحث لانا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم آفٹر دا بریک. جنرل صاحب, چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سم اپ کریں گفتگو کو, اور سجیشن کیا دینا چاہیں گے آپ دونوں سائڈس کو؟ دیکھیے, میں تو کہوں گا کہ دونوں سائڈ جو ہیں بہت محتاط رہیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں. اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں, تو اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو تصادم ضرور ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو بچنا چاہیے کہ پھر وہی, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سسٹم میں رہ کے سسٹم کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں کہ سسٹم ٹھیک چلے, بجائے اس کے کہ آپ باہر چلے جائیں. جب باہر چلے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ افراتفری ہوگی اور پھر کوئی بھی اس میں پھر جیت نہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر یہ سسٹم میں رہتے تو پھر ان کے سٹیکس بھی رہتے اور پھر ان کو تھوڑا خیال بھی رہتا اور دباؤ بھی زیادہ ڈالا جا سکتا اور عوام بھی ان کے ساتھ ہوتے. میں یہ کہوں گا کہ جب یہ سسٹم سے نکل جائیں گے تو پھر کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہوگا کہ معاملات کو سدھارا جائے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب, ایک تو یہ استعفے دینے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ہمارے جو اراکین ہیں وہ بھی استعفے دینے جا رہے ہیں, تو اس سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اور دوسرا یہ کہ چونکہ اب تو یہ ایسی پوائنٹ پر آ گئے ہیں جہاں پہ ان کے لیے ریٹرن کرنا مشکل ہے, تو اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں, سجیشن کیا ہے جی آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے سارے استعفے جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں, مگر یہ استعفے لٹرلی دینے جا رہے ہیں, یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ ایز اے پولیٹیشین یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب آپ دیکھیں نا, ابھی تو اسمبلی کی سیٹس ان کے پاس موجود ہے اور کوئی سٹیکس موجود ہے, جس وقت when they would have lost it on the direction of their leadership, وہ پھر بالکل ہر چیز سے فارغ ہو کے سڑک کے اوپر بیٹھ جائیں گے. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب لیڈر ہر گھنٹے بعد ان کو کہے گا کہ بھائی ان کو وہ کریں گے انسائڈ کہ بھائی آپ ایسے کریں, تو پھر آؤٹ آف فرسٹریشن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا ادر دین کہ وہ تصادم کریں. جب وہ کسی تصادم کی سچویشن میں آئیں گے تو آگے سے فورسز جو ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی, یا پھر اسٹیٹ ریئیکٹ کرے گی, یہ تصادم کی طرف جائیں گے تو وہ نہ اسٹیٹ کے لیے بہتر, نہ اس حکومت وقت کے لیے بہتر, نہ وہ خان صاحب کے لیے بہتر ہے. تو میں پھر بھی وہ ایک امید سی لگا کے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ یہ میری خواہش ہے ٹھیک ہے کہ اس کے باوجود وہ جو تعطل ہوا اس مصالحت میں, وہ جو ہے وہ ریزیوم ہو جائیں, وہ کمیٹیاں, گفتگو شروع ہو جائے, تو یہ نہ کہیں کہ یہ نو ٹرننگ بیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکلے گا, حل ہو سکیں گے انشاءاللہ. عامر متین صاحب, ان کا کہنا ہے کہ اگر استعفے دے دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی وڈ ہیو نتھنگ ٹو لوز. میں سمجھتا ہوں ایک ڈفرینٹ لیول آئے گا.
آ چکا ہے سیاست کا ریزگنیشنز کے بعد، مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کامیابیاں کافی ہیں، جو کافی اس میں سے کچھ مثبت بھی ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی ٹوٹلی موبلائز کر لی، اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل ڈسکورس ایشوز کی طرف لے کے آگے، گورنمنٹ کا ایک جو غرور یا ایک کمپلیسنٹ ایٹیٹیوڈ تھا اس کو بھی دھچکا دیا، اور یہ آیا کہ جناب ان چیزوں پہ ہماری جو نظر نہیں تھی ایشوز پہ، ان پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. مگر میرا خیال ہے ان کو ان کامیابیوں کو اب سمیٹ لینا چاہیے، اور سمیٹ کے ٹمارو از اندر ڈے، تو دوبارہ کبھی بھی یہ مارچ ہو سکتی ہے، اس کو روک لیا ہے. ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے اور اس اپنے گیمبل کو بہت ایکسٹریم اینڈ پہ لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی بھی سیناریو لے لیں تو آپ کو کیوس نظر آتا ہے. فار ایگزامپل اگر پرائم منسٹر کو فورس کر کے ریزائن کیا گیا اس کا بھی کیوس ہے، اگر کوئی ملٹری انوینشن ہوتی ہے اس کا بھی کیوس ہے. اس کو سمیٹ لیں اور ڈکلیئر وکٹری اینڈ وڈرا. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. سما ٹی وی کی ٹرانسمیشن اگست میں مارچ کا سلسلہ میں جاری ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.